تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا الفاتحة قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو اسلامی بھائی اس عصر کی نماز پڑھ کر آگے آ کر پھر بیچ میں صفوں میں بیٹھے مہربانی کر کے پیچھے چلے جائیں. مغرب کی نماز میں تکلیف ہو جائے گی. جب صفیں قائم کرنے میں تکلیف ہوگی صف ترچھی کرنا یہ بھی گناہ ہے. اب دوسرا بیٹھا ہوگا اس کو دھکا مار کے کوئی اگر آ جاتا ہے اس کی دل آزاری ہوگی تو یہ بھی گناہ ہے. ایسا نہ ہو اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہوں ثواب کمانے کے لیے اور شروعات میں آپ کا گناہ شروع ہو جائے اور آپ دوسروں کو ہٹا کر سب میں گھس جائیں. تو مہربانی کر کے فوراً پیچھے تشریف لے جائیں. اور یہ روز خیال رکھنا ہے, ہر نماز میں خیال رکھنا ہے کہ جب نماز کوئی بیان ہو رہا ہو, درس ہو رہا ہو, مدنی مذاکرہ ہو رہا ہو تو نماز ہونی ہے. اس کے بعد مغرب تھوڑی دیر کے بعد تو ہو جائے گی تو آپ پیچھے جائیں گے کہ مسجد میں جگہ کہاں ملے گی. نہ رش ہو رہا ہے, ہزاروں اضافی تشریف لائے ہوں گے ابھی معتکفین, تو فوراً تشریف لے جائیں. جو صف سے نکل کر آگے کیبن کے ارد گرد آ جاتے ہیں نا وہ بھی تکلیف میں آتے ہوں گے اور دوسروں کو دھکے مارتے ہوں گے, پھر صف میں داخل ہوں گے, صف ٹیڑھی ہو جاتی ہوگی. یا کوئی شریف آدمی ہوگا بیچارہ وہ پیچھے جاتا ہوگا, اس کا کتنا دل دکھتا ہوگا. تو مہربانی کریں آپ بھی اپنی صفوں کی جگہ نہ چھوڑیں, اب آگے بیٹھے ہیں. میں اردو میں بول رہا ہوں, اگر سمجھ جائیں تو آپ کی مہربانی. کل بھی میں نے سمجھا لیکن ہل نہیں رہتے. تو آج یہ مہربانی کریں جن کے صف میں جگہ ہے اپنی لائن جو بھی کالی پٹی بنی ہوئی ہے اس کو بالکل نہ چھوڑیں. کوئی اگر اس پہ بیٹھ جائے گا پھر آپ اس کو ہٹا نہیں سکیں گے, آپ کو پیچھے جانا ہوگا ورنہ لڑائی ہوگی, دل دکھیں گے, مسجد کی بے ادبی ہوگی, بہت کچھ ہو سکتا ہے, دشمنی دل میں پیدا ہو جائے. تو جو بھی آگے آ گئے ہیں ورنہ مغرب کی اذان ہوگی پیچھے تو جانا تو پڑے گا, پھر تکلیف بہت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عصر کے مغرب کے انتظار کی نیت بھی کر لیجئے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا چاہیے. یہ بھی ثواب کا کام ہے. معتکف کا یہ سب سے بڑا اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے اعتکاف کا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہوں. تو نیت کر لیجئے کہ مغرب کی نماز کا میں انتظار کر رہا ہوں. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو نماز کے انتظار میں ہے وہ ایسا ہے جیسے نماز میں. فتاوی عالمگیری میں ہے اعتکاف کی خوبیاں بالکل ظاہر ہیں، بالکل واضح ہیں جو خوبیاں ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں منہمک کر دیتا ہے، بالکل اللہ پاک کی عبادت میں کھو جاتا ہے یہ. اور ان تمام مشاغل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے جو اللہ کے قرب کی راہ میں حائل ہوتے ہیں. یعنی وہ تمام ایسے دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے معتکف کہ جو اللہ پاک کا قرب دلانے میں اس کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتے ہوں. یہ جو بھی ماشاءاللہ ہمارے اعتکاف کرنے والے اسلام بھائی آئے ہیں، جو ظاہر آج جو ایک ماہ والے جو بیٹھے تھے، آج ان کا بھی سنت اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور جو تھوڑا بہت جو تھا نا وہ بھی آج ختم. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آج سے بالکل سنت اعتکاف مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور جو باہر سے آئے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اسلام بھائی غور سے سنیں، یہ آپ ہی کے لیے بیان ہو رہا ہے. یہ تھوڑا بہت بھی حضور باہر نکلنے کا جو تھا نا ان کا ہلکا پھلکا، خبر نہیں کوئی سمجھ. دکان پر نکل گئے، یہاں نکل گئے، وہاں نکل گئے، کہیں بھی نہیں نکلنا. اب تو صرف مسجد، اللہ پاک توفیق دے، مغفرت کی خیرات لے کر ہی اٹھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. معتکف کے تمام اوقات، تمام ٹائمنگز حقیقتاً یا حکماً نماز میں گزرتے ہیں، کیونکہ نماز کا انتظار کرنا بھی نماز کی طرح ثواب رکھتا ہے. اور اعتکاف مقصود اصلی جماعت کے ساتھ نماز کا انتظار کرنا ہے. اور معتکف ان فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جو شب و روز اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں. سبحان اللہ. اے معتکف اسلامی بھائیوں، تمہیں مبارک ہو. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے. ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اچھا، آج جمعہ بھی ہے، اور جمعہ کو ہم عصر و مغرب کے درمیان ہیں، 20 رمضان ہے. عشرۂ مغفرت کی آخری گھڑیاں ہیں، عشرۂ مغفرت کی آخری گھڑیاں بھی ہیں، اور ہمیں جمعہ کی بھی یہ آخری گھڑیاں عصر و مغرب کے درمیان میسر ہیں. آج کا یہ لمحہ، ابھی کا یہ لمحہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا بھی حامل ہے. ایک تو جمعہ کو آخری جو گھڑیاں ہوتی ہیں مغرب سے پہلے، وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے. جمعہ مغفرت پر مغفرتیں بٹ رہی ہوتی ہے، عام جمعہ کو بھی جو رمضان میں نہیں ہوتا. لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کا جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں.
تو اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ لمحات جس میں اس وقت ہم وقت گزار رہے ہیں، اللہ نے ہم پر اتنا کرم کیا، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اس اہم ترین مومنٹ میں، اس عام ترین گھڑی میں اللہ نے ہمیں مسجد میں آ کر بیٹھنا نصیب کیا اور ماہ رمضان کا مہینہ نصیب کیا، پھر اعتکاف جیسی عظیم سعادت کا جذبہ اللہ پاک نے نصیب کیا۔ تو تمام آنے والے متقفین اسلامی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ یہ لمحہ شکر ہے، یہ لمحہ شکر ہے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ میری آپ تمام سے درخواست ہے، ہو سکے تو کم از کم ایک بار سجدہ شکر ضرور ادا کیجیے گا متقف اسلامی بھائی، کہ اللہ کریم نے مجھ جیسے گناہ گار کو اپنے گھر میں یعنی مسجد میں آنے اور اعتکاف کرنے اور رمضان کی ان برکتوں کو حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور اپنی کسی بھی گھڑیوں کو اب ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ بیٹھ کر ادھر ادھر بیٹھ کر اس کو سے باتیں کر کے کھانے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، کھانے میں بیٹھتے ہیں تو اتنا بیٹھتے ہیں کہ بس بیٹھ ہی جاتے ہیں، تو اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچانا ہے۔ میں آپ کو ایک بزرگ کی بات بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن عقیل علیہ رحمہ اپنے کھانے کے وقت بہت معمولی رکھتے، بہت کم وقت میں کھا لیتے۔ کیک نما سادہ کھانے کو روٹی کی نسبت اس لیے پسند فرماتے، یہ نوٹ کیجئے گا کیا کہہ رہے ہیں، کیک نما سادہ کھانے کو روٹی کی نسبت اس لیے پسند فرماتے ہیں کہ روٹی چبانے میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، اور اس زیادہ وقت کو بچانے کے لیے کہ اتنے وقت میں اپنے رب کی عبادت اور ذکر کر لوں گا، آپ اپنے کھانے کی نوعیت کو بدل دیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فضولیات اور لغویات، فضول قسم کی جو مصروفیت ہوتی ہیں میں وقت ضائع کرنے والوں کی صحبت سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے ایسوں کی صحبت سے بچا۔ تو اللہ کریم نے اپنا کرم کیا ہے اور مسجد میں آنے کی سعادت دی ہے۔ مسجد کے آداب ہیں، انشاءاللہ آپ کو امیر سنت کے ذریعے بھی بہت کچھ یہاں پر مسجد کے تعلق سے سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا، مبلغین سیکھیں گے، آپ کو حلقوں میں بتائیں گے، اور ابھی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ ہوگا، اور پھر کچھ دیر کے بعد معتکفین کو ان کی احتیاطیں بھی بتائی جائیں گی تاکہ جو بھی نہیں پہنچے وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو پھر آپ کی احتیاطیں بیان کی جائیں گی، لہٰذا سب نے دل جمعی کے ساتھ بیٹھنا ہے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھنا ہے، اللہ کے رضا پانے کے لیے بیٹھنا ہے، خود کو بہتر کرنے کے لیے، خود کو بدلنے کے لیے ہم نے اعتکاف کرنا ہے۔ آپ کے دوست وغیرہ بھی اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو انہیں بھی آپ نے عبادت میں لے، یعنی دوست آئیں، اگر آپ کے پاس ہی آئیں تو آپ کے پاس آنے والا عبادت میں آ جائے گا یا آپ ان کے پاس چلے جائیں گے؟ وہ باہر سے آ کر آپ کو مسجد کی پاکیزہ فضاؤں سے آگے پیچھے کرنے کے بجائے ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر آپ کے دوست آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو وہ آ کر آپ کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جائیں، آپ کے ساتھ نیکی میں شامل ہو جائیں، نہ کہ ان کے آنے پر آپ عبادت اور نیکی چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو یہ مناسب بھی نہیں لگتا۔ تو آپ نے تمام اسلامی بھائیوں نے با جماعت نماز پڑھنی ہے۔ معتکف کے لیے سب سے بہترین جو سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، یعنی باہر سے کوئی نمازی آئے اور وہ جماعت و تکبیر اولیٰ لے جائے اور مسجد میں رہا معتکف، اس کی تکبیر اولیٰ چلی جائے، پہلی رکعت ہی چلی جائے، عجیب ہوگا نا کہ جب سلام پھیر کے دیکھے تو پیچھے معتکفین کی 4 صفحے نے 6 صفحے بنی ہوئی ہوں کہ ان کی نماز باقی رہ گئی تھی، بقیہ پوری کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے ایک نسخہ ہے، پیارا نسخہ ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک نے چاہتا آپ کی تکبیر اولیٰ نہیں جائے گی۔ ایک ہے بہترین نسخہ ہے، آپ اپنا وضو تیار رکھیے، با وضو رہے، آپ جائیں ایسے ٹائم پر نہیں وضو خانے پر کہ جب وضو خانے پر رش ہوتا ہے،
آپ کا وضو، آپ نے کوئی بھی ایسا عمل کیا، استنجا وغیرہ کیا، آپ کا وضو نہیں ہے، وضو کر لیں۔ با وضو رہنے کی ایک برکت یہ بھی لکھی ہے کہ اس کی جماعت فوت نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ مسجد میں ہوں گے، با وضو ہوں گے، اور پھر کانشیس ہونا چاہیے نا، اس کی توجہ بھی ہو اور سیریس بھی ہو۔ ابھی تو سب سننے میں سمجھنے میں شاید ہو سکتا آتا رہے، لیکن اب اس کو آپ نے سنجیدگی میں لے لینا ہے کہ میری نہ نماز، نہ جماعت جائے گی، نماز کا تو انشاءاللہ تصور ہی نہیں ہے، میری نہ جماعت جائے گی، نہ میری تکبیر اولا جائے گی۔ میں ساری نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ، یعنی پہلی رکعت کے ساتھ ادا کروں گا، تمام جماعتیں۔ ہے کوئی نیت بنتی ہے؟ تمام معتکف، اسپیشلی جو باقی جو مسجد میں سب کو نیت کرنی چاہیے، لیکن جو خاص جو معتکف ہیں، جو آئی اعتکاف کے لیے ہیں، ان کی پہلی رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ہے کوئی نیت کرنے والا ہے؟ نیت بنتی ہو؟ اچھا نیت بعض اوقات نہیں بن رہی ہوتی ہے، اب نیت نہ بنا کر کیا کر لو گے بھائی؟ کچھ تو ایسا ہے کہ بنانی پڑتی ہے۔ سوچیں یار یہ نیت تو بنانی پڑے گی، میں تو مسجد میں آیا ہوں، میری جماعت اور میری پہلی رکعت کیوں چھوٹے گی؟ لہذا نیت بنائیے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ پکی دل میں نیت بنائیے کہ انشاءاللہ میری کوئی نماز میں تکبیر اولا نہیں چھوٹے گی، ماشاءاللہ۔ پہلی رکعت پہلی رکعت کا رکوع بھی مل گیا تو آپ کو تکبیر اولا مل گئی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کھانے پینے کے جو ہلکے لگیں گے، آپ اپنے جو نگران ہوں گے ذمہ داری، کیونکہ ابھی شروع میں جو نئے اس وقت معتکف آئے، آپ میں سے کارڈ تو کئیوں کے بن گئے، لیکن ہلکوں کی تقسیم ہوگی۔ تو نماز مغرب کے بعد تسلی کے ساتھ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیے گا، وہ انشاءاللہ آپ کو ساری آپ کی ترکیب بتا دیں گے، سکھا دیں گے، سمجھا دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ پھر آپ کھانا کھائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ کو عشاء کی تیاری کرنی ہے، اور عشاء کے بعد آپ نے تراویح پوری پڑھنی ہے، یہی جماعت یہی ہوگی، اور ختم قرآن ہوتا ہے یہاں الحمدللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اب آئیں تو اب علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھ جائیں کہ میں نے علم دین حاصل کرنا ہے، سنتیں سیکھنی سکھانی ہے، اور آپ کو مبلغین سنتوں پر عمل کرنے کا بھی کیسے کیسے سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، سنت کے مطابق پانی پئیں گے، سنت کے مطابق آپ سوئیں گے، جاگیں گے، اٹھیں گے، جو ہماری زندگی کے جو معمولات ہوتے ہیں، جو زندگی کی پریکٹس ہوتی ہے، پریکٹس آف لائف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سنت کے مطابق کیسے گزاری جا سکتی ہے، یہ بھی اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو مبلغین یہاں بتانا شروع کر دیں گے۔ تو ان کی ضرور بات مانیے گا، جتنی اطاعت کریں گے اللہ نے چاہا تو اسی قدر آپ کو فوائد اور برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اسی طرح مغرب کے نماز کے فوراً بعد، یعنی فرض کے بعد اوابین کے نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ تو میں امیر سنت سے یہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ہی کہ ہمیں اوابین کے فضائل اور اوابین کے ایک یا دو یا جو بھی طریقے ہیں وہ بھی ہمیں ارشاد فرمائیں، تاکہ اس اہم ترین نماز کو پڑھنے والے بھی ہم بن جائیں اور ہمیں بھی اس نماز کی عادت ہو جائے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس طرح اپنے جدول پر رہنے کی توفیق عطا کرے۔ پھر الحمدللہ رات کا ایک اپنا جدول بنا ہوا ہے، فجر ہے، فجر کے بعد سنت و برا بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد اشراق و چاشت اور بیان کے درمیان ایک مختصر سے آپ کے حلقے لگتے ہیں، اور اس کے بعد اشراق چاشت کے بعد آپ الحمدللہ آرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جو آرام کا وقت ہو اس وقت آرام، جو کام کا وقت ہو اس وقت کام، آپ کو اپنی انفرادی عبادات، تلاوت وغیرہ کا بھی اللہ پاک نے چاہ تو موقع ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इअ्तिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए, चाहे उर्दू दिल में नियत कर लें कि मैंने सुन्नत इअ्तिकाफ की नियत की। अब दिल में नियत हुई, नियत हो गई, आप मोतकिफ हो गए। लेकिन दिल में नियत होते हुए ज़बान से भी दोहरा लेना ये ज़्यादा अच्छा। चाहे उर्दू में कह लें कि मैंने सुन्नत इअ्तिकाफ की नियत की, न भी कहें तब भी दिल में नियत काफ़ी भी है और ज़रूरी भी है। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम किया हुआ पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इअ्तिकाफ की नियत की हो। नियत नहीं की थी, मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकते, इफ्तार का वक्त आ गया, अब याद आया तो भले अब नियत कर लें और इफ्तार कर लें, खा पी लें। ताम मुनासिब है कि पहले से इअ्तिकाफ की नियत कर लें और कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब बेशक इफ्तार वगैरह करें और नियत करना है सवाब के लिए, तो सवाब मिलेगा। खाने के लिए नियत करेंगे तो सवाब इअ्तिकाफ का तो ना मिलेगा, क्योंकि सवाब के लिए की नहीं, आपने खाने के लिए नियत की, खाना जायज़ हो जाए। जो 10 दिन का इअ्तिकाफ करेंगे उनके लिए मतलब ये बार बार नियत करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो आखिरी रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का इअ्तिकाफ करते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि बार बार इअ्तिकाफ की नियत करें। लेकिन हम यहाँ करवाते रहते हैं। हर फर्द 10 दिन का मोतकिफ तो नहीं होता, कई वैसे भी तशरीफ ले आते हैं नमाज पढ़ने के लिए और सुन्नतें सीखने के लिए, और मिलने के लिए भी आते हैं, छोड़ने के लिए आप कई एक आए होंगे मोतकिफिन को। तो जब आपसे मिलने के लिए कोई आए भी, जिससे अभी निगरानी शुरा ने मशवरा दिया था कि उनको जो इबादत हो रही है उसमें शामिल कर लें, तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी उनको ये भी कहें कि आप नफल इतिकाफ की नियत कर लें, क्योंकि नफल इतिकाफ 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 सेकंड का भी हो सकता है। तो जितनी देर मस्जिद में रहेंगे आपको इतिकाफ का सवाब मिलेगा। नफल इतिकाफ उसको नियत करवा लें, आपको याद आए तो नियत करवा लें, ताकि वो भी जब तक मस्जिद में रहे इबादत में रहेगा, सवाब मिलेगा उसको। जब मस्जिद से बाहर निकलेगा तो खुद ही एहतिकाफ उसका नफल जब खत्म हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुझ पर दुरूद पाक भेजेगा वो आग में दाखिल ना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अभी अव्वाबीन की बात हो रही थी, तो मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात पढ़ लिए जाए तो ये अव्वाबीन कहलाते हैं। इनमें 2 सुन्नतें भी आ गई और 4 नफल भी आ गए इसमें। यूं ये अव्वाबीन अव्वाब की जमा है। अव्वाब माने तौबा करने वाला। तो ये मगरिब के बाद जो 6 रकात पढ़ी जाती है ये तौबा करने वालों की नमाज है। तो जो मगरिब के फ़र्ज पढ़कर 6 रकात पढ़े और इस दौरान कोई बुरी बात ना कहे तो उसको 12 साल की इबादत का सवाब मिलता है। तो ये हमेशा इसकी आदत बनानी चाहिए। सारा साल ही पढ़ सकते हैं, पढ़नी भी चाहिए। आदत बना लेंगे तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा। किसी चीज़ की बंदा आदत बना लेता है तो शुरू में थोड़ा होता है, लेकिन बाद में वो आदी हो जाता है इसका, फिर गिरा नहीं गुजरता, फिर मुश्किल नहीं होता।
اس کو افضل یہ کہ 2 رکعت کر کے پڑھے، اور اگر 6 رکعت اکٹھی پڑھنا چاہے تب بھی اجازت ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ پہلی میں تو ثنا پڑھنی ہے، اور 2 کرے گا تو بھی ہر پہلی میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ یہ پڑھیں گے۔ تو 6 رکعت پڑھیں جب بھی، پہلی، تیسری اور 5ویں میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ پڑھنی ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کریں گے، اور اس میں تحیاتوں کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیجئے، اور آخر میں بھی التحیات پوری پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیریں۔ تو یوں بھی 6 رکعت اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، مگر افضل 2 کر کے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر کسی اسلامی بہن نے ایک کمرے میں کونے پر مسجد بیت بنائی بھی ہو، اور کیا وہ پورے کمرے کا اعتکاف کر سکتی ہے؟ اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اسلامی بہن بغیر روزے کے اعتکاف میں بیٹھ جائے اور دوسرے دن روزہ رکھ لے تو کیا اس کا اعتکاف ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو دعاؤں سے نواز دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ کونے میں جیسے اعتکاف کی جگہ ہے، تو اب اس میں دوسری جگہ تو یہ بلا اجازت، شرعی اجازت کے بغیر، ضرورت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ تو اس کا طریقہ آسان ہے کہ پورے کمرے کے لیے مسجد بیت کی نیت کر لے۔ اب پورے کمرے میں آئے جائے، مسجد بیت بن گیا پورا کمرہ۔ پھر جب رمضان شریف ختم ہو جائے اور اس کو مسجد بیت نہیں رکھنا چاہتے تو نیت بدلنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نیت بدل دیں کہ اتنا حصہ، اور نہ بھی بدلیں تب بھی صحیح ہے۔ اس میں جو عام مسجدیں ہیں اس کے طرح اس کے آداب نہیں ہیں کہ دنیاوی بات کی اجازت نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس میں مطلب بہت سارے کام کی اجازت ہوتی ہے، البتہ مسجد بیت میں یہ ہے کہ اس کا ادب کرنا چاہیے۔ ادب کرنا مستحب ہے کہ اس میں مطلب جوتے لے کر، استعمالی جوتے ہوتے ہیں یہ لے کر نہ چلا جائے، اور ناپاکی کی حالت میں نہ جایا جائے، اس کا ادب کرے، اس کو خوشبودار رکھے وغیرہ، گندا نہ کرے، اس کو صاف ستھرا رکھے۔ یہ مستحب ہے، نہیں رکھا صاف ستھرا گناہگار نہیں ہے۔ جوتے پہن کر چلے گئے اس میں تو بھی کوئی اس کو گناہ نہیں کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوسرا سوال بھی تھا۔ بغیر روزے کے اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو؟ اصل یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے نا، اس میں روزہ شرط ہے۔ بیماری کی وجہ سے بھی روزہ چھوٹا تو یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو دوسرے دن روزہ رکھنا اور ایک دن اعتکاف کرنا، یہ تو رمضان شریف کے روزے، ہم کوئی عورتوں کے عذر ہوتے ہیں، صاحب بہنوں کے مجبوریاں ہوتی ہیں، تو بھی مطلب اس مجبوری کی بنا پر بھی وہ اعتکاف نہیں ہوگا، روزہ نہیں رکھ سکے گی نا، تو اعتکاف نہیں کر سکے گی۔ یہ 10 دن والا نفل اعتکاف دیکھو حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معتکفین اسلامی بھائی کے لیے ابھی کافی توجہ درکار ہوگی۔ تمام اسلامی بھائی جو اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ آئے ہیں، آپ آواز کی طرف توجہ کریں، جو اسپیکر سے جو آواز آ رہی ہے، آپ کو کچھ جگہیں نشاندہی کی جائیں گی، اسکرین پر بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بتائی جائیں گی کہ آپ کو کن کن جگہوں پر جانے سے رکنا ہے یا وہاں نہیں جانا۔ تو جو بھی اسلامی بھائی اعتکاف کے لیے آئے ہیں، مہربانی کر کے آپ اس طرف توجہ کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو عاشقان رمضان موجود ہیں اور جو آج بالخصوص آخری عشرہ کا اعتکاف کرنے حاضر ہوئے ہیں، ابتدائی طور پر تو یہ بات سمجھ لیں کہ جب آپ فیضان مدینہ میں داخل ہوئے تو جو مین گیٹ جس سے آپ داخل ہوئے ہیں ان پر بھی بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں سے آگے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہذا
جن گیٹ سے آپ آئے ہیں ان گیٹ سے باہر آپ نے قدم جو ہے وہ باہر نہیں کرنا. دونوں طرف کے جو گیٹ ہیں مین، اس طرف یہ گیٹ پر یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے. آپ نے وہاں اگر آپ کسی سبب سے جاتے بھی ہیں تو اس سے باہر آپ نے نہیں جانا. اسی کے ساتھ جو قبلے کی بالکل بیک سائڈ پر جو مین گیٹ ہے، جہاں وضو خانے کی طرف بھی ہم جاتے ہیں، تو وہاں موٹر روم بھی ہے اور کچھ آفیسز بھی بنے ہوئے ہیں. تو اس طرف بھی جو مین گیٹ ہے، یہ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے والا جو سیڑھیاں اترتے ہیں، اس سیڑھیاں اترنے کے ساتھ ہی جو رائٹ ہینڈ پر آفیسز بنے ہوئے ہیں، اس طرف جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور وہاں پر بھی بورڈ آویزہ ہیں کہ یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے. فیضان مدینہ مسجد کے بالکل بیک سائڈ پر جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے. اس عمارت کی جو گرلز ہیں، جہاں جہاں سے اس عمارت میں ہم اوپر داخل ہوتے ہیں، تو جامعۃ المدینہ کی عمارت میں سیڑھیاں چڑھنے کی جو جگہ ہے وہاں گرل لگی ہے، وہاں پر بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں. اس گرل سے آگے آپ نے نہیں جانا اور ان سیڑھیوں سے نیچے ہی رہنا ہے. اسی طرح جو مین کھلا آسمان ہے صحن مسجد، اس مسجد میں وینٹیلیشن، وضو خانے کے وینٹیلیشن کے لیے ایک مخصوص حصہ ہے جس میں گرل ہے، اور گرل کے چاروں طرف جو ہے وہ لکڑی کی فریمیں بھی لگی ہوئی ہیں، اس کو پیک بھی کیا ہوا ہے، کنات بھی لگا دی جائے گی یہاں پر. تو یہاں یہ جو حصہ ہے چونکہ وینٹیلیشن ہے، یہ خارج مسجد ہے، لہذا آپ جو صحن میں موجود ہیں، اس صحن کے بالکل فرنٹ پہ یہ گرل لگی ہے، اور اس گرل کے جہاں رکاوٹ ہے، آپ نے اس گرل کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا کہ اس پر جانے سے بھی اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. صحن مسجد میں جی ہاں یہ جو گرل آپ کو نظر آ رہی ہے، بس اس گرل کے بعض اسلام بھائی جب یہاں رش کرتے ہیں تو گر جاتے ہیں پیچھے کی طرف، تو آپ نے یہاں پر رش نہیں کرنا اور اس گرل پر جو ہے وہ اپنا داخلہ بچانا ہے تاکہ آپ اس میں اعتکاف ورنہ ٹوٹ جائے گا. صحن مسجد میں جو گرین چھت لگی ہوئی ہے اور آفیسز بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ قبلے کی طرف اگر اس میں ہم رخ کریں گے تو الٹے ہاتھ کی طرف، جی یہ جو آفیسز بنے ہوئے ہیں، یہ آفیسز جو ہے یہ خارج مسجد میں بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پر گرلز بھی لگی ہوئی ہیں، بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں. آپ نے نہ ان آفیسز میں داخل ہونا ہے اور نہ ہی یہاں پر سیڑھیوں کی طرف جانا ہے کہ اس طرف جانے سے بھی اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. مسجد کی طرف جب ہم قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے تو اسی کی جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے لیفٹ سائڈ پر اولڈ مدنی چینل کی جو بلڈنگ ہے اور سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ، جہاں آپ یوں سمجھے معتکف ہے وہ چارج کرتے اپنے موبائل کو، یہاں پر ایک گیٹ ہے، اس گیٹ سے اندر جو حصہ ہے وہاں آپ نے داخل نہیں ہونا. اس کے باہر کا جو حصہ یہ فنائے مسجد ہے، اسلام بھائی وہاں سے اگر باہر داخل ہوں گے چلے جائیں گے تو ان کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جامعۃ المدینہ کی جو بلڈنگ ہے اور اس کے کونے میں ڈسپینسری بھی بنی ہے، ڈسپینسری کے ساتھ ہی ہمارے 2 آفیسز بنے ہیں، ان آفیسز میں بھی جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہذا آپ نے اس میں بھی جانے سے بچنا ہے. میلاد ہال میں جو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف میں جہاں سے ہم داخل ہوتے تھے میلاد ہال میں، اب وہ اس بیسمنٹ کو جو ہے وہ ابھی اس راستے کو بند کر دیا گیا ہے، لہذا جو 10 روزہ اعتکاف کے لیے آئے ہیں اب وہ یہ راستہ استعمال نہیں کر سکیں گے، بلکہ بیسمنٹ میں جانے کے لیے وہ وضو خانے والا راستہ استعمال کریں، الا یہ کہ کوئی شرعی اگر آپ کو اجازت ہے اس جگہ جانے کی تو پھر آپ اس صورت میں اس جگہ سے جا سکیں گے، لیکن لہذا بیسمنٹ میں جانے کے لیے وضو خانے کا راستہ ہی استعمال کیا جائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ضروری بات یہ کہ فیضان مدینہ مسجد کا جو ہال ہے اور اس کی جو گیلری ہے اور اس کے اوپر جو مسجد ہے وہ عین مسجد ہے، لہذا عین مسجد کو آباد کرنے اور مسجد میں نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ نے باجماعت نماز پڑھنی ہے، اور خاص کر اگر مسجد کے ہال میں جگہ نہ ملے تو کھلے آسمان کی جگہ ہمیں چاہیے کہ گیلری میں یا پھر پہلی منزل پر جا کر ہم مسجد میں ہی باجماعت نماز ادا کریں تاکہ مسجد میں نماز ادا کرنے کا ہمیں ثواب مل جائے. بعض جو خریداری ہوتی ہے، کچھ چیزیں خریداری کرنی ہوتی ہے تو کچھ ضروری سامان کے اسٹالز مسجد کے گیٹ پر لگائے جاتے ہیں،
تو اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ بھی خریداری کرنے میں احتیاط کریں کہ وہ مسجد کے باہر نہ جائے، اور جو بیچنے والے ہیں ان کو تو تاکید کر دی گئی ہے کہ وہ باہر ہی کھڑے ہوں گے۔ صرف معتکف اسلامی بھائی جو 10 روزہ سنت اعتکاف کر رہے ہیں ان کو فنائے مسجد میں کھڑے ہو کر خریداری کی اجازت ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو ان کو وہاں کھڑے ہو کر خریداری کی اجازت نہیں ہے، وہ باہر جا کر ہی خریداری کریں گے۔ مزید آپ کے حلقہ نگران بھی اس سلسلے میں آپ کی تربیت کرتے رہیں گے، لہذا آپ احتیاط کریں، اور جتنا بھی سمجھایا گیا وہ بھی، اور مزید سمجھنا چاہیں تو اپنے حلقہ نگرانوں سے رابطہ کریں۔ یہ خریداری کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ فنائے مسجد میں بیع و شراء، خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے۔ اعتکاف والا ضرورتاً، خامخواہ خریداریاں نہیں، ضرورتاً خرید بھی سکتا ہے، فروخت بھی کر سکتا ہے ضرورتاً۔ اب وہ ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ پھر علماء سے پوچھنا ہوگا کہ کیا میں یہ بیچ سکتا ہوں۔ ویسے اس کو مارکیٹ یا وہ شاپنگ مال نہیں بنانا ہوتا مسجد کو، اجازت ہے، بس اتنا آپ کے ذہن میں رہے۔ ویسے بھی کاروبار کی ضرورت تو پڑتی نہیں ہے، خریداری کی ضرورت پڑتی ہے کوئی چیزیں ایسی۔ تو ضرورت کی چیز معتکف جو کہ اس نے اعتکاف کیا ہوا ہے تو اس کو مسجد میں یا فنائے مسجد میں اس کی اجازت ہے۔ غیر معتکف اگر مسجد میں خرید و فروخت کرے گا تو گناہ گار ہوگا، جو معتکف نہیں ہے وہ۔ تو فنائے مسجد میں بھی وہ کوئی چیز شرعاً خرید نہیں سکتا، ورنہ وہ یہ سمجھیں گے کہ انتظامی طور پر منع ہے، شریعت میں ہی منع ہے۔ مزید یہ کہ آپ کو اس بات کو غور کرنا کہ یہ جو بلو بورڈ ہیں، آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ اسکرین پر آپ کو بلو بورڈ نظر آئے گا۔ یہ بلو بورڈ جہاں نظر آئے نا وہاں آپ نے کھڑے ہو جانا، وہاں بھی اس سے آگے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر باقاعدہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو بلو بورڈ جہاں جہاں آپ کو نظر آتے رہیے، دیکھیں یہ بلو بورڈ پر وائٹ کلر کا لکھا ہوا ہے، تو یہ بلو بورڈ آپ نے کراس نہیں کرنا۔ اور باقی جو باتیں بیان کی ہیں، لیکن بلو بورڈ آپ کے لیے ایک الارمنگ ہوگا کہ بھئی یہ بلو بورڈ سامنے، یہاں بلو بورڈ، یہاں بلو بورڈ، یہ سارے بلو بورڈ نیلے کلر کے جو بورڈ ہیں یہ آپ کے لیے بس سمجھے کہ یہ ہے تو بلو بورڈ مگر یہ ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا آپ نے۔ ابھی فی الحال جا سکتے ہیں، وہ سنت اعتکاف ابھی شروع نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ اعتکاف شروع ہوگا سورج ڈوبتے وقت، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہو، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں نہیں ہے، ویسے ہی مسجد میں ہے، تو بھی اعتکاف اس کا نہیں ہوگا۔ تو ابھی نیت کر لیں، اب ابھی باہر جانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ میں اللہ کے لیے 10 دن کا مسجد میں، 10 بھی اب 9 بھی چاند کا پتہ نہیں ہوتا نا، تو آخری عشرہ بولتے ہیں اس کو، آخری 10 دن ہو، عشرہ مانے 10، تو لیکن یہ کہ تو آخری عشرے کا میں، یا رمضان کے آخری 10 بھی کہنے مرضی ہے، جب چاند ہوا تو آٹومیٹک اعتکاف تو ختم ہو جائے گا، عید کا چاند ہوتے ہی اعتکاف ختم۔ یہ جو یہ اعتکاف، ہاں کوئی مسجد میں نفل اعتکاف سے آیا ہوا اس کا چاند ہو گیا تو وہ اس کا باقی رہے گا، ان کا ختم ہو جائے گا جنہوں نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہوا ہے، کہ پورا ہو جائے گا مطلب اس کا۔ تو ابھی نیت کر لیں کہ میں اللہ کے لیے، کہیے رمضان شریف کے آخری 10 دن کا اعتکاف میں نے اللہ کے لیے آخری رمضان شریف کے آخری 10 دن کے اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے الحمدللہ، مگر وہ اعتکاف بھی شروع نہیں ہوا، یہ سورج ڈوبے گا تو شروع ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور بزرگ امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 ہجری میں بغداد معلیٰ گئے تو ہم نے دیکھا کہ سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہیں جن کو وہاں پر علم، عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں تمام علوم جمع ہیں،
اور جو آپ رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کرتے، آپ ان تمام طلباء کے پڑھانے میں صبر فرماتے تھے، آپ کا سینہ فراخ تھا اور آپ زیر چشم تھے۔ اللہ پاک نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ جمع فرما دیے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں ایسی شان والے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں۔ جی ہاں، جو امیر اہل سنت کا مرید بن جاتا ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسلامی بہنیں شوہر یا والد کی اجازت کے بغیر بھی بیعت کر سکتی ہیں۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے، انہیں بھی امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ جو پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں وہ بیعت برکت حاصل کر لیں، یعنی طالب ہو جائیں۔ امیر اہل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اور جو اسلامی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج جمعہ ہے اور ماہ رمضان میں جمعہ کے روز دعوت اسلامی کا عصر تا مغرب ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور پھر اللہ نے چاہا تو دعا ہوگی۔ گنبد خضرا کا تصور مان کر مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر میرے ساتھ مل کر ذکر کیجئے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ إلا الله 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 رسول الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
وسلم اللہ اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني
या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, तेरे करोड़ा करोड़ एहसान के तूने माह रमज़ान से मुशर्रफ फरमाया, मगर हमने इसके 20 दिन गफलत में गुजार दिए। आज 20वां रोजा, अशर रहमत भी गया, अब अशर मगफिरत भी आखिरी सलाम भर रहा है। चंद लम्हों के बाद अशर मगफिरत भी तशरीफ ले जाएगा। अफसोस हमने सब के सब रोजे नमाजें गफलत में किए। ऐ अल्लाह पाक, हम नहीं जानते कि इस अशर मगफिरत जिसमें लाखों करोड़ों की मगफिरतें हुई, हमारी मगफिरत हुई या नहीं। इलाही आलमीन, जिनकी तूने मगफिरत की उन्हीं का सदका हमारी भी मगफिरत कर दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें भी बख्श दे। मौला करीम, हमारे माँ बाप और हमारे अहले खानदान की भी मगफिरत कर दे। हम सभी को बेहिसाब बख्श दे। ऐ अल्लाह पाक, सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। या अल्लाह पाक, सारे गुनाह हमारे मुआफ हो जाएं। रमजान करीम में भी हमने कोताहियाँ की, खताएं की। अल्लाह पाक, इन खताओं को भी माफ कर दे, हमारी लग़्ज़िशों को माफ कर दे, जो गुनाह हुए हों वो भी माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। अगर हम मुट्ठी भर मगफिरत कर दिए गए तो तेरे रहमत के खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। अगर हम जन्नत में दाखिल हो गए, तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी। ऐ अल्लाह पाक, हम सब के लिए जन्नतुल फिरदौस मुक़द्दर कर दे। जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला अता करके अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना दे। ऐ अल्लाह पाक, गुनाहों से बचने वाला बना दे, नेकियां करने वाला बना दे, सुन्नतों के मुताबिक तीनों दुनिया के काम करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह पाक, सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर कर दे, आशिक रसूल बना दे, आशिक सहाबा अहले बैत और आशिक औलिया किराम बना दे। इलाहुल आलमीन, हमारे बीमार शिफा याब हो जाएं। ऐ अल्लाह पाक, हमारे मकरूजों के कर्जे उतर जाएं, हमारे बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी मिले। ऐ अल्लाह पाक, मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब फरमा। ऐ अल्लाह पाक, घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर अमन के गहवारे बने। ऐ अल्लाह पाक, एहतराम मुस्लिम का जज्बा अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम दूसरों को तकलीफ देने से बचें। इलाहुल आलमीन, दूसरों के लिए राहत का सामान करने वाले बने। ऐ अल्लाह पाक, मुसलमानों के हाथों में हमें नर्म कर दे। ऐ अल्लाह पाक, नरमी अता फरमा, शिद्दत से बचा, बेजा दिल आजारियों से बचा। ऐ अल्लाह पाक, मुसलमानों की हक तलफियों से, हुकूकुल इबाद जाया करने से बचा। ऐ अल्लाह पाक, सिर्फ हम वही काम करें जो तेरी रिजा वाले हों, जिसमें सवाब मिले, गुनाह ना करें, बुराइयां ना करें, फजूलियात से भी बचा ले। जो सोशल मीडिया का फजूल इस्तेमाल करते हैं या गुनाह भरा इस्तेमाल करते हैं, उनकी भी ये आदतें निकल जाएं। ऐ अल्लाह पाक, सिर्फ शरीयत के मुताबिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और गुनाहों से बचकर रहें। इलाहुल आलमीन, हमारे हाल पर रहम व करम कर दे और हमें अपनी पसंद का बंदा बना ले। ऐ अल्लाह पाक, अशर मगफिरत के आखिरी लम्हात रह गए। ऐ अल्लाह पाक, हम कहीं मगफिरत से ना रह जाएं, हमारी मगफिरत कर दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें बेहिसाब बख्श दे। तू बख्श बेहिसाब के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का। बिना हिसाब गो जन्नत में दाखिला या रब, पड़ोस खुल्द में सरवर
بخشش کی قریب اب آتا ہو ہم بغیر رمضان کا عطا یا رب عطا ہو ہم بغیر رمضان کا عطا یہی ہے نام عطار میں کوئی نیکی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم لک بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. یا اللہ پاک، عشرہ مغفرت ہم سے رخصت ہو گیا. جہنم سے آزادی کا عشرہ تو نے نصیب کیا. تیرے کروڑا کروڑ احسان. اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم سے جہنم سے آزادی دے دے. اے اللہ پاک، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں. اے اللہ پاک، ان پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. ہمارا حال گناہوں سے بھرپور. اے اللہ پاک، نہ جانے ہمارا حال کیا ہے. اے اللہ پاک، تیری خفیہ تدبیر ہمارے حق میں کیا ہے ہم نہیں جانتے. اے اللہ پاک، جنہیں جہنم سے آزادی ملی انہی کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی دے دے. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. یا اللہ پاک، تیری قسم، ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ پاک، جہنم سے آزادی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام یا اللہ پاک، ہمارے بیمار شفا یاب ہو جائے. نہ جانے کتنے مریض اس وقت دعا میں شامل ہوئے ہوں گے. حاضرین ناظرین میں جو بیمار ہیں سب کچھ صحت دے دے. عاشقان رسول یا اللہ پاک، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے. پریشان حالوں کو خوشحالی نصیب فرما. بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما. الہ العالمین، اذان کا جواب دیجئے. جن کو گھر کی تکلیف ہے ان کو اچھا گھر مل جائے، گھریلو مسائل حل ہو جائیں. یا اللہ پاک، گھر امن کے گہوارے بن جائیں. سب ہنسی خوشی تیری فرما برداری کرتے ہوئے سنتوں پہ چلتے ہوئے زندگیاں گزارے. اور سب مسلمان مغفرت سے مشرف ہو جائیں. سب کو بخش دے، ساری امت کی مغفرت کر دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله पुकारे फिर न गम क्यों कर अली मुश्किल कुशा है दर मेरे मेरे यार अली मुश्किल कुशा है दर मेरे मेरे रहबर अली मुश्किल कुशा है वाह क्या खुशबू है, कितनी खूबसूरत सुर्ख स्ट्रॉबेरी है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें कितनी प्यारी और मजेदार नेमत की सूरत में अता की है, जो न सिर्फ जायके में शानदार है बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन है। ये छोटा सा फल सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं बल्कि इसके अंदर सेहत के बेशुमार खजाने छुपे हैं। प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको स्ट्रॉबेरी के जादुई फवायद बताता हूँ। स्ट्रॉबेरी हमें बीमारियों से बचाती है और हाँ, अगर कोई शुगर का मरीज है तो वो भी इसे खा सकता है, क्योंकि ये जिस्म में शुगर को कंट्रोल करने में मदद देती है। हाई ब्लड प्रेशर भी कम करती है, ये ब्लड प्रेशर को मुतवाजिन रखती है और ये आँखों को तकवीयत देती है और मोतिया जैसे अमराज से बचाती है। जो बच्चे स्ट्रॉबेरी खाते हैं वो कम बीमार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम बीमार नहीं होंगे तो अच्छे से इबादत भी कर सकेंगे, अपने रूटीन के काम भी कर सकेंगे।
स्कूल भी वक्त पर जा सकेंगे। प्यारे बच्चों, जो बच्चे स्ट्रॉबेरी खाते हैं वो फिट और एक्टिव रहते हैं। हमें चाहिए कि हम फास्ट फूड के बजाय सेहतमंद फल ज्यादा खाएं ताकि हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहें। और सबसे जरूरी बात, हमेशा अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें इतनी मजेदार और फायदेमंद चीज दी। इस तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती बातें जानने के लिए देखते रहिए मदनी चैनल। एक मर्तबा लोग इसके पास एक बच्चे को बरकत करने के लिए लाए तो इसने इस बच्चे के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो गंजा हो गया। एक औरत एक मर्तबा इसके